बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के करम से फिट होंगे, खुश होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रिवेंशन के बारे में, और प्रिवेंशन के पढ़ने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि पाकिस्तानियों को हम ऐसी चीज़ें बताएं कि वो ऐसे इकदाम कर लें कि वो बीमारियों से बच सकें, बीमारी आने से पहले ही ऐसे कुछ इकदाम किए जाएं कि बीमारियां लगे ही ना। तो इसी सिलसिले में प्रिवेंशन यानी बचना बचाओ, इसके बारे में हमने चार मेन फैक्टर के बारे में पढ़ा कि चार मेन फैक्टर ऐसे हैं जो सेहत को तबाह कर रहे हैं, जिसमें पोल्यूशन यानी आलूदगी, जिसमें हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और खुराक की आलूदगी थी। उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद हमारा हमारा फूड, और उसके बाद एक और चीज़ है यानी विरासत, हमारा विरासती मामला जिससे हेल्थ पे नेगेटिव असरात आ रहे हैं। तो ये जो चार मेन फैक्टर हैं, इनसे आगे जो मसाइल आते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम ये जानेंगे कि वो खतरात जो हैं वो किस हद तक हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ है, ये अगर गौर करेंगे तो आपको WHO के कुछ अदाद शुमार है जिसके बारे में बताया जाता है कि WHO कहता है कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं दुनिया में, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हुई हैं। तकरीबन कोई 50% तक वो अमवात हैं। यानी अगर 100 बंदे दुनिया में मरे हैं, डेथ हुई है उनकी, तो उसमें से 50 बंदे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई है। यानी दिल की शरीयानों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं। ये क्यों पैदा हो रहे हैं? पीछे जो हम चार मेन फैक्टर पढ़ के आए हैं ना, उनको हमने साथ रिलेट करना है कि हमारी खुराक के असरात, हमारे पानी के असरात, हमारी हवा की गंदगी के असरात, उसके बाद हमारा स्ट्रेस, उसके बाद हमारा ये जो ज़मीनी आलूदगी है, उसके बाद हमारा ये जो विरासत है, ये जो सारे मामला हैं, इनको हमने माइंड में रखना है कि इनकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं और किस हद तक आ रहे हैं कि 50% तक अमवात जो हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हुई हैं अब तक। उसके बाद कैंसर, 28.9% तक कैंसर से मौत हुई है दुनिया में। और उसके बाद पल्मोनरी डिजीज़, फेफड़ों के मसाइल की वजह से अब तक 5.8% तक मौत हो चुकी हैं, और 6.7 जो है डायबिटीज़ की वजह से, और अदर जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उससे कोई 14% तक मौत हुई हैं, जिसमें हेपेटाइटिस आ जाता है और हड्डियों के मसाइल आ जाते हैं, सुसाइड भी उसमें आ जाता है, एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, और जितनी भी मामला हैं वो आ जाते हैं इसमें। यानी उससे कोई 14% अमवात हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इतनी खतरनाक चीज़ क्यों है? क्या हमारे साथ भी ये हो रही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं कि प्रिवेंशन से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हमें बीमारी की तरफ लेके जा रही है और उसे हम किस तरह से बच सकते हैं। ये इस नॉलेज का मकसद है। तो हम देखते हैं जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में ना थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रही है। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये एक स्लाइड दिखाई जा रही है जिसमें ये हार्ट है और ये दो शरीयाने हैं, ठीक है। अब हार्ट में बताया जा रहा है कि ये ऊपर वाल हैं दो, दो ये मेन नालियाँ हैं, और दो साइड पे वाल हैं, जो एक तो ऊपर से दिल की तरफ खून आ रहा है, एक नीचे से, और दो में जो आगे चार वाल हैं, दो में ब्लड आ रहा है, दो में आगे बॉडी को सप्लाई हो रहा है। और ये दो नालियाँ हैं, इनमें अगर आप गौर करेंगे तो बताया जा रहा है कि ये एक नाली है जिसमें ये पीला पीला कुछ गंदगी जम गई हुई है, और एक ये ऊपर नाली है जो बिल्कुल साफ है। इसको देखने की, समझने की ज़रूरत है। कैसे हम समझते हैं, ज़रा इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं उनमें अब तक तकरीबन कोई दुनिया में एस्टिमेटेड 17.5 मिलियन पीपल डाई फ्राम सीवीडी। दुनिया में तकरीबन कोई 17 करोड़ 5 लाख 50 लाख लोग अब तक दिल की शरीयानों के मसाइल की वजह से मर चुके हैं, और 2030 तक ये तादाद 23.6 मिलियन यानी 23 करोड़ 60 लाख तक ये तादाद जा सकती है 2030 तक।
یہاں پہ پتہ چلے گا کہ پریونشن کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو 2030 تک یہ تعداد جانی ہے نا، 23 کروڑ 60 لاکھ تک، اس کو ہم نے روکنا ہے، یہ ہے پریونشن۔ یعنی ایک بندے کو دل کا مسئلہ ہو گیا نا، اس کا علاج ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اس تعداد میں چلا گیا ہے کہ یہ اس نے اس تعداد کو بڑھایا ہے، یہ اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا۔ ہمارا مطمع نظر ہے کہ دل کا مسئلہ رک سکے۔ یہ جو بڑھ رہا ہے نا اتنی سپیڈ سے، 50% تک مواد اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ اس کو روکا جا سکتا ہے اگر یہ جانا جائے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ 2 شریانیں آپ کو دکھائی گئی، ایک شریان بالکل صاف ہے جس میں سے بلڈ آسانی سے گزر جاتا ہے، ایک شریان ہے جس میں چکنائی جم گئی ہوئی ہے، کچھ چیزیں پیلی پیلی کچھ چیز جم گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شریان ہے نا اس کے 2 فنکشن ہیں، پڑاؤ اور پھیلاؤ، یہ شریانوں کا فنکشن ہوتا ہے۔ یعنی بلڈ جو ہے اس کی سپیڈ کبھی نارمل ہے، کبھی لو ہے، کبھی فاسٹ ہے۔ اس کی سپیڈ کے لحاظ سے شریانیں فلیکسیبلٹی میں ہوتی ہے، وہ سکھڑاؤ پھیلاؤ کرتی ہے تاکہ اس کی سپیڈ کو برداشت کر سکیں۔ لیکن اگر شریانوں میں ہارڈنیس آ جائے تو شریان پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ ہارڈنیس کس طرح سے آتی ہے؟ ہم جو یوز کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے کوکنگ آئل، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کوکنگ آئل ہمارا، یہ جو ہے ہماری باڈی میں جا کے نالیوں میں جم جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نالی کے ارد گرد جب یہ اندر جمتا ہے نا، ایک تو نالی میں سب سے پہلے خون کے بہاؤ کے لیے راستہ کم ہو جاتا ہے، نالی جو ہے وہ کشادہ نہیں رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس جگہ پہ یہ جمتا ہے نا، پھر اس جگہ پہ نالی کو غذائیت نہیں ملتی ہے، نالی ڈک جاتی ہے، پھر نالی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں۔ یعنی نالیوں کو بھی کام کرنے کے لیے غذائیت چاہیے نا، وہ نہیں ملتی ہے، تو نالی جو ہے پھر سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ نالی بند ہو جاتی ہے، تو یا نالی پھٹ جاتی ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ دل کی شریانوں میں جب یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ چکنائی جمتی ہے، تو انسان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سی وی ڈی کا مسئلہ ہے۔ اب جس بندے کو سی وی ڈی کا مسئلہ ہو گیا نا، ہمارے پاس یہ کیپسول ہے جس کا نام ہے، یہ کیپسول ہے ہمارے پاس ایک نا، میں نے اس سے بہت سے لوگ اب تک الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے یہ سپلیمنٹ یوز کیا ہے، یہ کیپسول یوز کیا ہے، دل کا مسئلہ ان کا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہمارا مطمع نظر دل کا مسئلہ ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر دل کے مسئلے کو روکنا ہے۔ یعنی ہم ذاتی آگاہی کا جو پروگرام ہے نا وہ چلا رہے ہیں کہ ہمیں دل کا مسئلہ ہو ہی نہ۔ سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل کو اوائڈ کریں۔ انسان جب ہائٹ بڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو جتنی چکنائی وہ کھاتا ہے نا، وہ اس کی ہائٹ بڑھنے میں استعمال ہو جاتی ہے۔ اب وہ چکنائی ہے جو نیچرل ہوگی، استعمال آپ کی ہائٹ بڑھنے میں وہ والی چکنائی استعمال ہوگی جو نیچرل ہوگی، یعنی جو آپ کو ملتی ہے انڈے سے، دودھ سے، آپ کو ملتی ہے گوشت سے، آپ کو ملتی ہے مکھن سے، دیسی گھی سے، پھر سرسوں آئل سے، زیتون کے آئل سے، ان چیزوں سے جو آپ کو فیٹ ملتی ہے، چکنائی ملتی ہے، وہ ہے نیچرل فیٹ۔ اور آپ کی ڈیلی بیس پہ جو چیزیں آپ کو چاہیے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ فیٹ بھی ہے، اور نیچرل فیٹ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور ہم لوگ نیچرل فیٹ لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا جو اس وقت لائف سٹائل بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ کوکنگ آئل دبا کے استعمال کر لو، لیکن انڈا کھاؤ گے، دیسی گھی کھاؤ گے، مکھن کھاؤ گے تو آپ کو دل کے مسئلے ہوں گے، لیکن کوکنگ آئل سے نہیں ہوں گے۔ یہ بیوقوفی ہے، کوکنگ آئل تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے شریانوں میں جمنا ہی جمنا ہے، کیونکہ وہ جذب نہیں ہوتا، وہ ان نیچرل ہے، اس سے آپ کو دل کے مسئلے ہونے ہی ہونے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کی جگہ لے کے آنا چاہیے سرسوں آئل یا زیتون کا آئل لے کے آئیں آپ۔ سرسوں آئل جو ہے افورڈیبلٹی میں وہ آپ لے آئیں، وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے، برین ہیمریج سے، میدے کے مسائل سے، جگر کے مسائل سے، ان مسائل سے بچائے گا۔ کبھی بھی آپ کی شریانوں میں ہارڈنیس نہیں آئے گی، آپ کو کبھی بھی بلڈ پریشر، آپ کو ہارٹ اٹیک، آپ کو فالج، آپ کی دماغ کی شریان کا پھٹ جانا، اس طرح کے مسائل آپ کو کبھی بھی نہیں ہوں گے اگر آپ سرسوں کا آئل یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی نسلوں کو
وہ چیز دے جو ان کے لیے فائدے مند ہے. آپ نے تو جو کیا سو کیا، اور آپ کو عادت لگ چکی ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم اپنی نسلوں کو تو وہ نہ دیں، وہی ظلم ان پہ تو نہ کریں، ان کو بچائیں. تو آپ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ ان کو عادات ڈالیں گے نیچرل فیٹ کی، تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاکستان میں یہ جو تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے نا 2030 تک، وہ 23 کروڑ تک یہ تعداد جانی ہے، پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اس کو پیچھے لے کے آنے کا نام ہی بچاؤ ہے، پریونشن. ہمارا مطلب نظر یہ ہے. تو آج کا جو ہمارا ایک ویڈیو تھی، اس میں جو خاص مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم دل کے مسائل کو کیسے روک سکتے ہیں. اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک دم سے ساری چیزیں بتائی جائیں، بندہ پتہ ہو جائے. جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے، اس کو آپ چھوڑیں. ویسے تو اس میں آپ کی کولڈ ڈرنکس بھی آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ کے جتنے پیکنگ والے دودھ ہیں اور آپ کی پیکنگ والے یہ جو جوسز ہیں، یہ بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ جو سلور کا برتن ہے، یہ بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ سنت سمجھ کے مٹی کے برتن گھروں میں لے کے آتے ہیں، تو ایک تو سنت زندہ ہو جائے گی. ایک سنت زندہ کرنا شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ثواب ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس سے ایک تو صحت بہتر ہوگی، دوسرا سنت زندہ ہوگی، تیسرا پاکستان پہ بیماریوں کا بوجھ کم ہوگا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور لوگوں میں اس کو لازمی ڈسکس کریں، لوگوں تک اس کو لازمی پہنچائیں، تاکہ پاکستان میں ہم بیماریوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے اس مشن میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی اور تندرستی دے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.